بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک اللہ والے نیک بندے اور مچھلی کا واقعہ۔ ایک مچھلی والا ایسا کون سا نیک کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے مچھلی کے ذریعے اتنی ساری دولت دے دی۔ اس پورے واقعہ کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شہر بغداد میں کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں پر ایک بوڑھا شخص اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ وہ ایک خاموش، عاجز لیکن دانا شخص تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا بیٹا سلیم تھا جو ایک زمیندار تھا۔ سلیم پورا دن کھیتوں میں محنت کرتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا، لیکن والد کی خدمت کرتے ہوئے وہ کبھی کبھار اکتا جاتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ شام کو جب سلیم کھیتوں سے تھکا ہارا لوٹتا تو اس کا بوڑھا باپ فرید اس کی تھکن کو خاموشی سے محسوس کرتا۔ فرید کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر فقط اپنی نظریں جھکا لیتا۔ کچھ عرصے بعد فرید نے اپنے بیٹے سلیم کے رویے میں کچھ تبدیلی محسوس کی۔ وہ جانتا تھا کہ سلیم اپنی تھکن اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور شاید اسے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ بوڑھا باپ اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے۔ سلیم کا روکھا رویہ اس کے والد کو پریشان کرنے لگا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دن سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن سلیم کی بے رخی نے اسے غمگین کر دیا۔ کچھ عرصے بعد فرید نے اپنے بیٹے سلیم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا مجھے معلوم ہے کہ تم پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ فکر نہ کرو، میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ 2-3 دن بعد میں اپنے دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام پر دھیان دو، میرے لیے پریشان نہ ہونا۔ سلیم یہ سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش رہا۔ دل میں ندامت اٹھی، لیکن اس کے لبوں پر کوئی روکنے والے سخت الفاظ نہ اٹھے۔ کچھ دن گزارنے کے بعد بوڑھا فرید اپنے بیٹے سلیم کے گھر سے نکل کر اپنے دوسرے بیٹے راشد کے گھر چلا گیا۔ وہ ایک کامیاب وپاری تھا جسے مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ بوڑھا باپ راشد کے گھر رہنے لگا، لیکن راشد کا رویہ بھی قابل افسوس تھا۔ راشد کے لیے کاروبار کی مصروفیت زیادہ اہم تھی، جبکہ اس کی بیوی ہمیشہ سسر کو نظر انداز کرتی اور بات کرنے کی زحمت تک نہ کرتی۔ فرید دن بھر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا، دل میں اپنے بیٹوں کی بدلتی ہوئی محبت کا غم لیے، مگر اپنی تکلیف کو کبھی زبان پر نہ لاتا۔ بوڑھے فرید کا وقت غموں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن راشد نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنے والد سے کہا، بابا آپ کو کاروبار میں میرے ساتھ مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی کچھ فائدہ ہو۔ یہ سن کر بوڑھا فرید خاموش رہا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم کہ وہ اب کسی بھی محنت کے قابل نہیں رہا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کی بات کا برا نہیں مانا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ راشد صرف اسے ذمہ داری کے پیمانے سے دیکھ رہا ہے، محبت سے نہیں۔ ساری رات بوڑھے باپ کی کھانسی اور بیماری سے تنگ آ کر راشد کی بیوی نے کہا کہ یہ بوڑھا انسان ہمیں مزید تنگ کر رہا ہے۔ ان کے اور بھی بچے ہیں، وہاں جا کر بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ راشد بھی ایک کم ظرف آدمی تھا۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا، بابا اگر آپ پریشان ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے دوسرے بیٹے کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ سکون سے رہیں گے، میں آپ کے علاج کے لیے پیسے بھی دے دوں گا، فکر نہ کریں۔ ان الفاظ نے بوڑھے فرید کی عزت نفس پر ایک اور ضرب لگائی۔ راشد نے محبت اور توجہ کی بجائے ایک معقول حل کی بات کہی، جیسے بوڑھے والد کی موجودگی کا کوئی احساس ہی نہ تھا، صرف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا جسے اٹھانا پڑا۔ بوڑھا فرید اپنے دوسرے بیٹے راشد کے پاس سے نکل کر اپنے تیسرے بیٹے انور کے پاس چلا گیا۔ انور ایک محنتی انسان تھا اور اپنی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ والد کا احترام کیا، لیکن اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ بوڑھے والد کی بیماری اور دل کی اداسی پر اس کا کبھی دھیان نہ گیا۔ انور جب صبح کام پہ جاتا تو اس کی بیوی اپنے بچوں کو اپنے سسر کے پاس بٹھا کر کھیلنے کو کہتی۔ بوڑھا فرید جو بیماریوں اور کمزوری سے کانپ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر شدید غم کا شکار ہو جاتا تھا۔ انور کے گھر میں والد کی حالت مزید خراب ہوتی گئی اور آخر کار وہ وہاں سے بھی چلا گیا۔
اس بار اس نے اپنے چوتھے بیٹے ہاشم کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہاشم جو کہ ایک دھوکے باز اور لالچی انسان تھا، اپنے والد کے استقبال کے لیے بہت خوش تھا، لیکن ہاشم کی خوشی محض لالچ کے باعث تھی، نہ کہ اپنے والد سے محبت کی۔ ہاشم نے اپنے والد کو عزت دی اور کہا، بابا آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسے جب پتہ چلا کہ بوڑھے باپ کے پاس بھی کوئی مال دولت نہیں ہے تو اس نے اپنے باپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ہاشم کی بیوی نے بوڑھے سسر کو ایک بوجھ سمجھ کر اس کی کوئی خدمت نہ کی، بلکہ الٹا تکلیف دی۔ وہ ہمیشہ شکایت کرتی رہتی تھی اور بوڑھے فرید کو اپنے کاموں میں رکاوٹ سمجھتی تھی۔ ہاشم بھی اپنے کاروبار میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اس نے بھی اپنے والد پر کوئی دھیان نہ دیا۔ اس دوران بوڑھے والد کی صحت اور جسمانی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ آخر کار ایک دن ہاشم نے بھی جواب دے دیا اور کہا، بابا آپ یہاں نہیں رہ سکتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کو دیکھوں، آپ کو کہیں اور جانا ہوگا۔ ان سخت الفاظ کو بوڑھے فرید کا دل برداشت نہ کر سکا اور اس نے اپنے چوتھے بیٹے احمد کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ احمد کا بھی رویہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ ناقابل برداشت تھا، جس کے بعد بوڑھا فرید غمگین ہو کر اپنے آخری بیٹے عبداللہ کے پاس گیا۔ عبداللہ فرید کا سب سے چھوٹا اور کم عمر بیٹا تھا، جو کہ ایک غریب اور محنتی شخص تھا۔ دہاڑی لگا کر جو پیسے کماتا، انہی پیسوں سے اپنے باپ کے لیے دوائیاں لاتا اور اپنے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا۔ اس کی بیوی بھی کافی ایماندار تھی، وہ اپنے سسر کا دل سے خیال رکھتی تھی، ان کی بیماری اور بڑھاپے کو سمجھتی تھی اور ہمیشہ ماں باپ کی طرح ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ بوڑھے فرید نے جب اپنے بیٹے اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام کو دیکھا تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور فرید اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ اس کی زندگی میں سکون اور محبت واپس آئی اور وہ اس بات پر شکر گزار تھا کہ آخر کار اسے وہ عزت ملی جس کا وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔ بالآخر سردیاں شروع ہو گئی اور وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ عبداللہ اپنے بیمار والد کی حالت دیکھ کر شدید غمگین ہوتا اور اکثر رو پڑتا، کیونکہ وہ اپنے والد کو ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک حقیقی رشتے سے دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں اپنے والد کی محبت کا سمندر تھا اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ اپنے والد کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ فرید نے عبداللہ کی محبت کو دیکھ کر اسے اپنے قریب بلایا اور کہا، بیٹا میرے آخری دن قریب ہیں اور میری سانسیں گنتی کی رہ گئی ہیں، لیکن اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، جس طرح تم نے میری خدمت کی اور میرا دل جیتا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں جواب دیا، بابا اللہ نہ کرے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر ہم کیسے جی سکیں گے؟ فرید نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تو حق کا راستہ ہے، ہر شے کو فنا ہونا ہے، مجھے بھی اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہوگا۔ عبداللہ نے غم زدہ ہو کر کہا، بابا کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ میں وہ خدمت نہیں کر سکا جس کے آپ حقدار تھے، لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی گلہ شکوہ ہے تو ہمیں ضرور بتائیں، اپنا غم ہلکا کریں۔ فرید نے گہری سانس لی اور عبداللہ سے کہا، بیٹا ایک آخری بات ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک بہت بڑی امانت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں تم پانچوں بیٹوں کا ایک امتحان لیا، لیکن اس آزمائش میں صرف تم کامیاب ہوئے۔ بیٹا تم میرے مرنے کے بعد بغداد کی ایک کھلا گلی میں جابر نام کے ایک بوڑھے شخص کے پاس جاؤ اور اسے کہنا کہ فرید وفات پا چکا ہے اور اس نے جو امانت تمہارے پاس رکھی تھی وہ مجھے دے۔ فرید نے عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جو وہ امانت تمہیں دے وہ تمہارے لیے ہے، اسے تم اپنے بیوی بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا، یہ میرا تمہارے لیے آخری تحفہ ہوگا، اور یاد رکھنا باقی بھائیوں کو کچھ بھی نہ دینا۔ بالآخر فرید اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فرید کی وفات کا غم عبداللہ کے دل پر بجلی بن کر گرا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور دل میں ایک خالی پن تھا۔ اس کی بیوی بھی شدت غم سے رونے لگی، کیونکہ اس نے فرید کی خدمت دل سے کی تھی اور اس کا احترام کیا تھا۔ عبداللہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے بھائیوں کو خبر دی اور جنازے میں شرکت کرنے کے لیے کہا۔ سب بھائی جو اپنے والد کو کبھی بوجھ سمجھتے تھے
جنازے میں شریک ہو گئے۔ عبداللہ جو ہمیشہ ایمانداری اور محبت کا پیکر رہا، اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، بابا جان نے مجھے ایک امانت سونپی تھی، مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی قیمتی خزانہ ہوگا، لیکن اس میں سب بھائیوں کا حق ہے، حالانکہ بابا نے صرف میرے لیے وصیت کی تھی۔ عبداللہ کے بھائیوں نے کہا، جاؤ اس امانت کو لے آؤ اور اسے پھر ہم پانچوں بھائیوں میں تقسیم کر دینا تاکہ سب کو برابر حصہ ملے۔ عبداللہ نے ٹھیک ویسا ہی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ وہ بغداد جا کر امانت لے آیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ صندوق میں بغداد کی کئی قیمتی دکانوں کے کاغذات، جواہرات جو اس کی ماں کے تھے، اور بہت سی اشرفیاں موجود تھی۔ عبداللہ نے اپنی ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے سب بھائیوں کو ان کا حق دیا اور خود اپنے حصے پر قناعت کی۔ زندگی ایک بار پھر باپ کے سائے کے بغیر چلنے لگی، لیکن وقت نے جلد ہی اپنی حقیقت دکھا دی۔ لیکن چند ماہ بعد بڑے بھائیوں میں سے ایک بھائی اپنے کاروبار میں بری طرح سے پریشان تھا۔ غیر ذمہ داری اور غلط فیصلوں کے تحت وہ قرض میں ڈوبتا رہا۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ اسے اپنا گھر تک بیچنا پڑا۔ دوسرا بھائی جو کبھی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا عادی تھا، ایک دن چوری میں ملوث پایا گیا۔ قاضی نے اسے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا اور اس کی ساری زندگی تباہ ہو گئی۔ باقی بھائی بھی سونے کو ہاتھ لگاتے تو وہ مٹی بن جاتا۔ یہ سب ناکامیاں صرف ایک جواب تھی، باپ کی بد دعا۔ دوسری طرف عبداللہ نے بغداد میں اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ وہ کوفہ سے عمدہ کپڑا خرید کر بغداد کے بازار میں بیچتا اور وقت کے ساتھ کافی منافع کمانے لگا۔ اس کی ایمانداری، مستقل محنت اور باپ کی دعا نے اسے ترقی کی راہ پر ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے باقی بھائیوں کی فروخت کردہ دکانیں خریدنے لگا اور آہستہ آہستہ پورے بازار کا واحد مالک بن گیا۔ جو بھائی خود کو کبھی مالدار سمجھتے تھے، اب وقت کے مارے عبداللہ کے در پر سوال کرنے آ گئے۔ عبداللہ ایک رحم دل انسان تھا، وہ ان کی مدد کرتا۔ یہ سب رویہ اس کے باپ کی سکھائی ہوئی اخلاقیات کا عکس تھی۔ جب عبداللہ بغداد میں کاروبار کر رہا تھا تو ایک رات اسے خواب میں اپنے والد نظر آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، جو دولت تمہیں ملی ہے وہ تیرا اصلی امتحان ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں دونوں راہ میں کامیاب ہو تو اسے صحیح راہ میں خرچ کر۔ عبداللہ اس خواب سے بے چین ہو کر اٹھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کی نصیحت پر عمل کرے گا۔ ایک دن وہ ایک بزرگ عالم سے ملا اور اس سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تجھے اپنے مال کی حقیقت جاننی ہے تو بغداد سے نکل کر دریا کے کنارے جا، وہاں تجھے تیری تقدیر کا اصلی فیصلہ ملے گا۔ عبداللہ نے اللہ کا نام لے کر سفر شروع کیا اور وہ دریا کے کنارے جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ پانی میں موجود ایک عجیب و غریب مچھلی ابھر رہی ہے۔ وہ مچھلی روشن اور نورانی تھی۔ جب عبداللہ نے غور سے دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ کوئی معمولی مچھلی نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے بھیجی گئی ایک نشانی ہے۔ اچانک مچھلی نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے عبداللہ کی طرف دیکھا اور اللہ کے کرشمے سے انسانی زبان میں کہنے لگی کہ عبداللہ، یہ دنیا فانی ہے اور یہ دولت ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ جو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ میرے پاس ہے۔ اللہ کے حکم سے میں تمہیں وہ امانت سونپ رہی ہوں جسے تیرے والد نے تیرے لیے چھوڑا تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ مچھلی نے اپنا منہ کھولا اور اس کے اندر سے ایک چمکتا ہوا صندوق باہر آیا۔ عبداللہ نے جب اسے کھولا تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ اس میں سونے چاندی کی اشرفیوں کے ساتھ ساتھ کئی بیش قیمتی جواہرات بھی تھے جو بغداد کے سب سے قیمتی بازاروں کے تھے۔ عبداللہ کو سمجھ آ گیا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اس نے وہیں سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دولت کو اپنے لیے نہیں رکھے گا بلکہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دے گا۔ بغداد لوٹ کر اس نے سارا سونا، چاندی اور جائیداد بیچ کر درویشوں، یتیموں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ شہر کے لوگ حیران تھے کہ جو آدمی پورا بازار خرید سکتا تھا وہ خود سادہ زندگی کیوں اپنا رہا ہے۔ لیکن عبداللہ جان چکا تھا کہ یہ دنیا فانی ہے اور اصلی مال وہ ہے جو اللہ کے لیے خرچ کیا جائے۔
اس کے بعد عبداللہ نے اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت اور دوسروں کی خدمت میں گزار دی۔ وہ ایک مشہور درویش بن گیا اور اس کی دعائیں دور دور تک قبول ہونے لگی۔ اس طرح ایک عام آدمی جو دولت سے پوری دنیا خرید سکتا تھا، اس نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا کر اپنی آخرت سنوار لی۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دولت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی خرچ کرنا چاہیے۔